ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إليه وقال الله تعالى عز وجل في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين واجب الاحترام معزز و محتشم حاضرین و سامعین، ماہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں سلسلہ دروس مکتوبات امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں ہم شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے علماء دین اسلام کی عظمت و شان حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر میں۔ اس عنوان کی آج خاص طور پر وجہ یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں مختلف ٹی وی چینلز پر گمراہ، بددین، فاسق و فاجر اور جتنے بھی ملحدین ہیں جو اسلام کے ایسے نظریات بیان کرتے ہیں جو قرآن و سنت میں موجود ہی نہیں، ایسے لوگوں کو مختلف ٹی وی چینلز پر بلایا جاتا ہے اور وہ وہاں پر مدارس دینیہ، علماء ربانیین کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ جیسا کہ حال ہی میں ایک جاہل ترین انسان، موٹیویشنل سپیکر ساحر ادیب نامی شخص نے علماء کرام کی توہین کی اور علماء کے لیے حقارت بھرے جملے بولے اور اسلام اور ملک کی ترقی میں مدارس دینیہ کو معاذ اللہ رکاوٹ قرار دیا۔ اس سلسلہ میں ضروری تھا کہ ہم اپنی طرف سے یہ پیغام حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دروس کے حوالے سے اسی فکر پر گفتگو کریں۔ یہ دفتر اول جلد نمبر 1 مکتوبات امام ربانی میں سے مکتوب نمبر 48 ہے۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ مکتوب حضرت شیخ فرید بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف لکھا۔ یہ لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف ایک خط لکھا تھا اور اس خط کے اندر انہوں نے یہ بیان کیا کہ میں نے طالب علموں اور صوفیوں کے لیے کچھ خرچہ بھیجا ہے، یعنی انہوں نے دین کے طلباء کی کچھ خدمت کی تھی اور جو درویش جو سلوک کی منزلیں طے کر رہے تھے خانقاہ میں، ان کے لیے انہوں نے اخراجات میں سے کچھ چندہ بھیجا ان کی خدمت میں۔ اس خط کے اندر انہوں نے لفظ لکھے کہ میں نے طالب علموں اور صوفیوں کے لیے کچھ خرچ بھیجا ہے۔
اب اس پر حضرت مجدد رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی طرف کتنا خوبصورت پیغام ارشاد فرما رہے ہیں. ان کے اس بات پر آپ فرماتے ہیں صوفیوں پر طالب علموں کے ذکر کا مقدم کرنا آپ کی بلند ہمت نظر میں بہت ہی اچھا معلوم ہوا. یعنی آپ نے صوفیوں کا ذکر بعد میں کیا اور دین کے طالب علموں کا ذکر پہلے کیا ہے. فرمایا مجھے یہ آپ کی بڑی بلند ہمت اور اعلیٰ ظرفی لگی، اچھا لگا. اور اس ضمن کے موافق کہ الظاہر عنوان الباطن، کہ ظاہر باطن کا نمونہ ہے. یعنی جو آپ نے لکھا ہے میں کہتا ہوں کہ جو آپ کے دل میں تھا آپ نے وہی لکھ دیا ہے. یعنی آپ دل سے بھی دین کے طالب علموں کی عظمت سالکوں سے زیادہ جانتے ہیں کہ آپ کے باطن شریف میں بھی اس بزرگ جماعت کا یعنی طالب علموں کی جماعت کا صوفیوں پر مقدم رکھنا یعنی صوفیوں سے افضل ہونا اور صوفیوں سے پہلے ہونا ظاہر ہوگا. کیونکہ کل اناء یترشح بما فیہ، کیونکہ برتن سے وہی نکلتا ہے جو برتن کے اندر ہوتا ہے. آپ کے قلم سے وہی بات نکلی جو آپ کے دل میں تھی. اب حضرت مجدد کی فکر کے قربان جائیں. آپ نے فرمایا طالب علموں کے مقدم سمجھنے میں شریعت کی ترویج ہے، یعنی شریعت کو پھیلانا ہے. دین کے طالب علموں کا ذکر سالکوں سے پہلے کرنا یہ دین اسلام کی عظیم خدمت ہے. شریعت کے اٹھانے والے یہی لوگ ہیں، دین کے طالب علم، دین کے عالم. فرمایا دین اسلام کو یہی اٹھائے ہوئے ہیں اور مصطفی مذہب صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ساتھ قائم ہے. فرمایا یہ آج جو دین زندہ ہے تو یہ علماء کی وجہ سے ہے. آج جو دین زندہ ہے تو یہ دین کے طالب علموں کی وجہ سے ہے. کل قیامت کے روز شریعت کی بات پوچھیں گے، تصوف کی بابت کچھ نہ پوچھیں گے. یعنی قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا شریعت پر عمل کتنا کیا تھا. تصوف اور طریقت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. یہ تو بندے کے درجات کی بلندی کا سلسلہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے محبت کیسے کرتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ طریقت شریعت پر عمل کرنے کا ہی نام ہے. تو فرمایا کہ شریعت کے بارے میں پوچھا جائے گا. جنت میں داخل ہونا اور دوزخ سے بچنا شریعت کے حکم بجا لانے پر ہی منحصر ہے. انبیاء اکرام علیہ السلام نے جو تمام مخلوقات میں سے بہتر ہیں شرائع کی طرف دعوت کی ہے، یعنی شریعت کی دعوت دی ہے. نبی اللہ کی ساری مخلوق میں سے افضل ہیں تو نبیوں نے کیا کیا؟ شریعت کی طرف دعوت دی اور اپنی تمام زندگی میں اسی پر رہے. اور ان بزرگواروں کی پیدائش سے مقصود ہی احکام شریعت کا لوگوں تک پہنچانا ہے. فرمایا یہ جو دین کے طالب علم ہیں، یہ جو عالم دین ہیں، فرمایا یہ نبیوں کے مشن کو لے کر چل رہے ہیں. نبی شریعت کی دعوت دیتے تھے تو عالم دین یہ جماعت وہ کام کر رہی ہے جو اللہ کے نبی کرتے تھے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء. فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یعنی انبیاء کے دین کے وارث ہیں، انبیاء کے علم کے وارث ہیں. تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا ہے. قیامت تک جو ہونے والا تھا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر فرد کی ہر خامی اور خوبی کو جانتے تھے. سرکار کو علم تھا کہ کون سا شخص اس کے اندر تقوی و پرہیزگاری کتنی ہوگی، اس کے اندر فہم و فراست کتنی ہوگی،
اس کے اندر دانش مندی کتنی ہوگی، اس کے اندر علم کتنا ہوگا، کسی بندے کے اندر نیکیاں کتنی ہوگی، برائیاں کتنی ہوگی، کون شخص کتنا مخلص ہوگا اور کتنا منافق ہوگا، حضور ساری امت کے ہر فرد کے بارے میں جانتے تھے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا جو قیمتی خزانہ تھا، اب دیکھیں کوئی باپ ہو، اس کے پاس اعلیٰ قسم کی دولت ہو، پراپرٹی ہو، تو وہ نالائق بیٹے کو اس کا وارث بناتا ہے؟ کسی نالائق کو، نااہل کو وہ دینا پسند کرے گا؟ بلکہ باپ کی تمنا بھی ہوتی ہے کہ جو میری قیمتی ترین میرا اثاثہ ہے وہ میں اپنے قابل بیٹے کو دوں۔ تو باپ کی سمجھ بھی غلط ہو سکتی ہے، شاید باپ جس کو اچھا سمجھ رہا ہے وہ حقیقت میں اچھا نہ ہو، لیکن دوسری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا سب سے اہم ترین جو اثاثہ تھا وہ دین اسلام کی تکمیل تھا، اللہ کا پیارا دین تھا، اور سرکار کی نظر مبارک میں معاذ اللہ کسی قسم کی غلطی بھی نہیں ہو سکتی، امکان ہی نہیں ہے کہ سرکار سمجھے کچھ اور ہو، کچھ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ڈاکٹر کو، کسی انجینئر کو، کسی دنیا دار کو، کسی رئیس کو، کسی چودھری کو، کسی موٹیویشنل سپیکر کو، کسی بھی دنیا کے کسی شعبے سے زندگی کے تعلق رکھنے والے کو دین اور نبیوں کا وارث قرار نہیں دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جن کا انتخاب کیا، نبی علیہ السلام نے علماء کا انتخاب کیا۔ تو سرکار کے انتخاب میں بھی کوئی معاذ اللہ غلطی ہو سکتی ہے؟ تو یہ علماء فرمایا یہ نبیوں کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، ان کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ شریعت اور احکام الہیہ لوگوں تک پہنچائیں۔ فرمایا پس سب سے بڑی بھاری نیکی یہی ہے کہ شریعت کو رواج دینے اور اس کے حکموں میں سے کسی حکم کے زندہ کرنے کی کوشش کی جائے، خاص کر ایسے زمانے میں جبکہ اسلام کے نشان بالکل مٹ گئے ہوں۔ کروڑہا روپیہ خدا کے راستے میں خرچ کرنا اس کے برابر نہیں کہ شرعی مسائل میں سے ایک مسئلے کو رواج دیا جائے۔ بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا گئے گزرے دور میں شریعت کے ایک مسئلے کو زندہ کرنا، شریعت کی ایک بات لوگوں تک پہنچانا، بندہ کروڑوں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، فرمایا اس کی بھی اتنی عظمت نہیں ہے جتنی دین کے ایک مسئلے کو زندہ کر کے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس فعل میں انبیاء کرام علیہ السلام کی ابتدا ہے، جو بزرگ ترین مخلوقات ہیں، اور اس فعل میں ان بزرگواروں کے ساتھ شریک ہونا، اور یہ بات ثابت ہے کہ سب سے بڑھ کر نیکیاں انہی لوگوں کو عطا ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور کروڑوں روپیہ خرچ کرنا تو ان بزرگواروں کے سوا اوروں کو بھی میسر ہے۔ فرمایا کہ نبی سب سے عظیم لوگ ہیں کائنات میں، اور نبیوں کا کام تھا دین زندہ کرنا، دین لوگوں تک پہنچانا، اور علماء ان کے وارث ہیں، یہ لوگوں تک دین پہنچا رہے ہیں۔ تو فرمایا سب سے بڑی نیکی، کیونکہ اسلام لوگوں تک پہنچانا تھا، اسی لیے اللہ نے نبیوں کو یہ نیکی عطا فرمائی۔ اس سے بڑی کوئی نیکی ہوتی تو اللہ نبیوں کو وہ کرنے کا حکم دیتا۔ تو نبیوں کو کیا کرنے کا حکم دیا؟ اللہ کا دین پہنچاؤ۔ اس کے پتہ چلا کہ سب سے بڑی نیکی اللہ کے دین کی ترویج ہے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت ہے، اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں۔ تو فرمایا چونکہ علماء وہ نبیوں والی نیکی کر رہے ہیں، لہذا پیسے اللہ کی راہ میں تو کوئی بھی خرچ کر سکتا ہے، لیکن یہ سب سے بڑی اور بھاری ترین نیکی جن کے حصے میں آئی وہ اللہ نے علماء کے حصے میں عطا فرمائی ہے۔ اب ساتھ فرماتے ہیں
نیز شریعت کے بجا لانے میں نفس کی مخالفت ہے اور کمال درجے کی مخالفت ہے، کیونکہ شریعت نفس کے برخلاف وارد ہوئی ہے، اور مالوں کے خرچ کرنے میں تو کبھی نفس بھی موافقت کر لیتا ہے۔ فرمایا کہ شریعت کی تابعداری نفس پر بڑی بھاری ہے، نفس کی مخالفت شریعت کی تابعداری میں ہوتی ہے، جبکہ مال خرچ کرنے میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی نفس بھی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے کر دو، لیکن شریعت پر عمل کرنے کا نفس کبھی بھی حکم نہیں دیتا، لہذا مال خرچ کرنا آسان ہے، لوگوں تک دین پہنچانا مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ مدارس کے ساتھ تعاون تو کرتے ہیں، جیسے سرکار پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ دیگیں تو چڑھا دیتے ہیں اپنے والد کے نام کی، اپنے فوت شدہ والد کے نام پر 40واں کروانا، اتنے پیسے خرچ کرنا آسان ہے، لیکن یہ کوئی کم ہی سوچتا ہے کہ باپ دنیا سے چلا گیا تو باقی بھائیوں میں سے ہم ایک دین کے لیے وقف کر دیں، یہ بچہ باپ کے لیے سارے ثواب بنے گا۔ یہ دین پر چلنا اور دین کی نشر و اشاعت کرنا یہ بڑا مشکل ہے، پیسے خرچ کرنا تو آسان ہی ہے۔ اب آگے کیا فرماتے ہیں، یہ بڑی خاص بات ہے، فرمایا یہاں کوئی یہ سوال نہ کرے کہ طالب علم گرفتار کو صوفی آزاد سے بھی مقدم کر دیا، یعنی فرمایا ایک عالم دین اور طالب علم وہ ہے جو بے عمل ہے، گرفتار سے مراد بے عمل، خود عمل نہیں کرتا۔ فرمایا کوئی یہ کہے کہ اگر کوئی عالم دین اپنے علم پر عمل نہیں کر رہا تو کیا وہ بھی صوفی سے پہلے ذکر کیا جائے گا؟ اگر دو گروہوں کا ذکر ہو، ایک طرف بے عمل عالم ہے اور دوسری طرف با عمل صوفی ہے، کامل صوفی ہے، تو پھر بھی فرمایا پہلے ذکر عالم دین کا کیا جائے گا۔ اب کوئی کہے کہ کیوں کیا جائے گا، بھی یہ تو عمل نہیں کر رہا، تو حضرت مجدد فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے ابھی بات کی حقیقت کو معلوم نہیں کیا، یعنی اعتراض کرنے والا اصل بات تک نہیں پہنچا۔ کیسے؟ فرمایا طالب علم اور عالم باوجود گرفتاری کے خلقت کی نجات کا سبب ہے، کیونکہ احکام شرعی کی تبلیغ اس سے حاصل ہوتی ہے، اگرچہ اس سے خود اس کو کچھ نفع نہیں، اور صوفی نے باوجود آزادی کے اپنے نفس کو خلاص کیا ہے، خلقت سے اس کا کچھ تعلق نہیں۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ جس شخص پر بہت لوگوں کی نجات وابستہ ہو وہ اس شخص سے بہتر ہے جو صرف اپنی نجات کے خیال میں ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے اس عبارت کا کہ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف ہے بے عمل عالم اور طالب علم جو بے عمل ہے، دوسری طرف ہے ایک صوفی، باکمال صوفی، کامل صوفی۔ فرمایا اس پر بھی شریعت کہتی ہے تعظیم اس عالم کی کرو اس صوفی سے زیادہ۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے اگرچہ یہ خود تو بے عمل ہے لیکن یہ اوروں کی نجات کا سبب ہے، دین کی تبلیغ تو کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کی بات سن کے، اس کی تبلیغ سے کسی کو ہدایت مل جائے، اس کی گفتگو سن کے اگر کوئی نمازی بن گیا تو جب تک وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو پھر فائدہ مل رہا ہے، اس کی بات سن کے اگر کوئی کسی سنت پر عمل کرنے والا ہو گیا، یہ مسئلہ بیان کر رہا ہے، اس مسئلے کو سن کے کسی نے ذہن میں بٹھا لیا اور اس پر عمل کر لیا، تو فرمایا اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرمائے گا۔ اور دوسری طرف وہ صوفی اس نے خود کو، یعنی وہ مخلوق کو کچھ نہیں کر رہا، وہ اپنا آپ پاک کر رہا ہے، اس کی لو اللہ سے ہے، یہ لوگوں کو کوئی نفع نہیں دے رہا، خود اللہ اللہ کر رہا ہے، خود ذکر کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو باقی مخلوق کی نجات کا سبب ہے اگرچہ وہ بے عمل ہے، شان پھر بھی اس کی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آگے فرمایا ہاں وہ صوفی جو فنا و بقا اور سیر عن اللہ و باللہ کے بعد عالم کی طرف راجع ہو اور خلقت کی دعوت میں مشغول ہو،
وہ مقام نبوت سے حاصل حصہ رکھتا ہے اور شریعت کے حکم پہنچانے والوں میں داخل ہے اور علماء شریعت کا حکم رکھتا ہے. یعنی ایک تھا صوفی کامل. صوفی کامل وہ جو خود اللہ تعالیٰ کی یاد میں سلوک کی منزلیں طے کر رہا ہے، اس سے بے عمل عالم افضل ہے. ایک وہ ہے جس نے ساری منزلیں طے کر لی سلوک کی، اب اس کو اس کے شیخ نے اجازت دے دی، وہ سلوک کی منزلیں طے کر کے اب صوفی کامل نہیں صرف بلکہ صوفی کامل مکمل ہے. ایک ہوتا ہے صوفی کامل جو جس کو آگے اجازت نہیں ہے، وہ چھپ کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اس کی بندگی میں مصروف ہے. فرمایا اس سے بے عمل عالم بھی افضل ہے. ایک وہ صوفی ہے کہ جو مکمل کر کے پھر دوسروں کی ہدایت کا سبب بن رہا ہے، وہ آگے اپنے مرشد کے بتائے ہوئے کام پر پہرا دے رہا ہے. فرمایا اب یہ صوفی ایسا ہی ہے جیسے وہ عالم ہے، اس کی تعظیم اس عالم کی طرح کی جائے، کیونکہ یہ بھی اس عالم کی طرح مخلوق کی رہنمائی کا سبب بنا. یہ حضرت امام ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی فکر ہے. اب دیکھیں جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے اس مکتوب کا انتخاب کیا. ایک طرف 5 وقت کا نمازی، تقوی و طہارت والا، بہت زیادہ گناہوں سے بچنے والا، سالک ہو، حلال و حرام کی تمیز کرنے والا ہو، جو اللہ کے ذکر میں مگن ہو، جس کا قلب ذاکر ہو، لطائف زندہ ہو، شریعت کی پوری طرح فرما برداری کرنے والا ہو. ایک طرف وہ بندہ حضرت مجدد فرماتے ہیں اس سے بھی عالم دین افضل ہے. اور وہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے بکواس کرتا ہے علماء کے بارے میں، اس کا تو وہ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے. یعنی نہ وہ شریعت کا پابند، نہ اس کا چہرہ سنت کے مطابق، داڑھی منڈوانے والا، بال خلاف شرع رکھے ہوئے، لباس اس کا خلاف شرع ہے، خود وہ عالم بھی نہیں ہے، بھی جاہل، عقل کے ذریعے قرآن کی تفسیر کرنے والا. وہ بدبخت جب اتنا کامل صوفی عالم کے برابر نہیں، تو یہ تو عالم دین کے جوتے جیسا بھی نہیں ہے، جو عالم دین کی معاذ اللہ توہین کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کو 400 سال پہلے حضرت مجدد اعظم مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی نے جواب دے گئے، پتر تو کسے کھاتے ہی نہیں، تیری کیا اوقات ہے، تو علماء کے بارے میں بکواس کرتا ہے. دیکھیں مدارس دینیہ کا فیضان، یہ ہمارے پاس جو حافظ صاحب قرآن پاک سنا رہے ہیں، یہ کسی یونیورسٹی سے تیار ہوئے ہیں. لاکھوں مسجدوں میں جو حافظ قرآن تراویحوں میں قرآن پاک سنا رہے ہیں، یہ ان جیسے بد وقتوں کے ہاں نہیں بنے، یہ مدارس دینیہ میں اندر ہی بیٹھ کے بنے ہیں. مدارس دینیہ اسلام کے قلعے ہیں. اصل میں یہ لوگ جو ہیں یہ اسلام کے خلاف ہیں، لیکن ڈائریکٹ بول نہیں سکتے، تو پھر جو اسلام کا چوکیدار ہے یہ اس کے خلاف بکواس کرتے ہیں. اسلام کے جو قلعے ہیں یہ ان کے خلاف بکواس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیاروں کے دامن کے ساتھ وابستہ رکھے. اللہ کریم اللہ کے محبوب نے فرمایا مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین. فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، جس سے اللہ چاہے کہ میں بھلائی کروں، تو کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کو کوٹھیاں دے دیتا ہے، اللہ اس کو کاریں دے دیتا ہے، پلاٹ دے دیتا ہے، اللہ کاروبار دے دیتا ہے. نہیں، فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. تو یہ علماء وہ ہیں جن سے اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا. اللہ تعالیٰ علماء حق کا، علماء ربانیین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے، اپنی نسبت کو سلامت رکھے، اوروں تک یہ پیغام پہنچائیں، اور صوفیاء کے ساتھ، پیر و مرشد کے ساتھ، علماء کے ساتھ وابستہ رہیں. انشاءاللہ العزیز دونوں جہانوں کی بلائیاں اسی راستے پر ہیں.
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. الہی انت مقصودنا ورضاک مطلوبنا اعطنا محبت ذاتک ومعرفت صفاتک. اللهم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ.